اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو سورج کو گرن لگا ہوا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا یہ گرن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر جب نماز ختم ہو چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا جو چیزیں اب تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھیں انہیں میں نے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت و دوزخ کو بھی، اور میری طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی جسے مسیح دجال یا اس سے قریب فتنے سے آزمائے جاؤ گے۔ راویہ حدیث فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان لفظ مثل اور قریب میں سے کون سا کلمہ کہا تھا، اور کہا جائے گا کہ تجھے اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا واقفیت ہے؟ ایماندار یہ یقین رکھنے والا فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان دونوں مومن اور موقن میں سے کون سا کلمہ کہا تھا۔ کہے گا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کا کہا مانا اور ان کی پیروی کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 3 بار ایسا ہی کہے گا، چنانچہ اس سے کہا جائے گا تو مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور منافق یا شک کرنے والا۔ فاطمہ نے کہا مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان لفظ منافق اور مرتاب میں سے کون سا کلمہ کہا تھا۔ کہے گا میں کچھ نہیں جانتا، ہاں لوگوں کو جو کہتے سنا میں بھی وہی کہنے لگا۔ فائدہ اس حدیث سے عذاب قبر اور اس میں فرشتوں کا سوال کرنا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ ہلکی غشی پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ باب نمبر 25 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفد عبد القیس کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ ایمان اور علم کی حفاظت کریں اور ان سے ان لوگوں کو مطلع کریں جو ان کے پیچھے ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا اب تم لوگ اپنے اہل خانہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور انہیں تعلیم دو۔ حدیث نمبر 87 حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ربیعہ خاندان سے۔ آپ نے قوم یا وفد کو کہا خوش آمدید، نہ رسوا ہوئے اور نہ ندامت ہی کی کوئی بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم بہت دور دراز کی مسافت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ حائل ہے، اس لیے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس سے مطلع کر دیں اور اس کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر فرمایا تم جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا اور انہیں وبا و حنطم اور مزقت کے استعمال سے منع فرمایا۔ شعبہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی ابو جمرہ نے ان کے ساتھ نکیر کا بھی ذکر کیا اور کبھی مسقط کی جگہ مکیر کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم انہیں خوب یاد رکھو اور ان لوگوں کو مطلع کرو جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں۔ فائدہ
واضح رہے کہ جن برتنوں کے استعمال کے متعلق یا پابندی کا ذکر ہے اسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیا تھا۔ باب نمبر 26 درپیش مسئلے کے لیے سفر کرنا اور اپنے اہل علم کو تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 88 حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ نے کہا مجھے تو علم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ پہلے تو نے اس کی خبر دی۔ پھر حضرت عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اس عورت سے کیسے صحبت کرے گا جبکہ ایسی بات کہی گئی ہے۔ آخر عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ فائدہ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے جس عورت سے شادی کی تھی اس کا نام یحییٰ غنیہ تھا جو ابو احاب بن عزیز کی بیٹی تھی، اور تفریق کے بعد اس نے ضریب بن حارث سے شادی کر لی تھی، اور جس عورت نے دودھ کے متعلق گواہی دی اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ باب نمبر 27 تحصیل علم کے لیے باری مقرر کرنا۔ حدیث نمبر 89 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے جو مدینے کی مشرقی جانب بلندی کی طرف تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باری باری آتے تھے، ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں۔ جس دن میں آتا اس روز کی وحی وغیرہ کا حال میں اسے بتا دیتا اور جس دن وہ آتا وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری دوست اپنی باری پر گیا، جب واپس آیا تو اس نے میرے دروازے پر زور سے دستک دی اور کہنے لگا کہ وہ عمر یہاں ہیں۔ میں گھبرا کر باہر آیا تو وہ بولا آج ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھیں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ بولیں کہ مجھے علم نہیں۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کھڑے کھڑے عرض کی آیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو میں نے مارے خوشی کے اللہ اکبر کہا۔ باب نمبر 28 کسی ناپسندیدہ بات پر وعظ و تعلیم کے وقت اظہار ناراضی کرنا۔ حدیث نمبر 90 حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے نماز با جماعت پڑھنا مشکل ہو گیا کیونکہ فلاں صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا لوگو تم دین سے نفرت دلانے والے ہو، دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے کیونکہ ان مقتدیوں میں بیمار، ناتواں اور صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں۔ فائدہ اصلاح معاشرہ کے لیے طریق نبوی یہ ہے کہ وعظ و ارشاد میں کسی خاص شخص کا نام لے کر اسے نشانہ نہ بنایا جائے بلکہ ایک اصولی بات کہہ دی جائے جس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے اور مخاطب کو شرمندگی بھی نہ ہو، یا کسی وقت الگ اسے غلطی پر تنبیہ کر دی جائے کیونکہ بھرے سے مجمع میں کسی کو نشانہ بنانے سے بعض اوقات وہ ضد اور ہٹ درمی پر اتر آتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ائمہ مساجد کو اپنے مقتدی حضرات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 91 حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا اس کے بندھن یا برتن اور تھیلی کی پہچان رکھ اور 1 سال تک لوگوں سے پوچھتا رہے، پھر اس سے فائدہ اٹھا، اس دوران میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ اس قدر غصے ہوئے کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ راوی کو شک ہے اور فرمایا تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کی مشک اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور درخت سے چڑھ لے گا، اسے چھوڑ دیں یہاں تک کہ
اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے۔ پھر اس شخص نے کہا اچھا گمشدہ بکری؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری یا تمہارے بھائی مالک کی یا بھیڑیے کی ہے؟ فائدہ اونٹ کے متعلق سوال کرنا ہی فضول ہے اور بے محل تھا، کیونکہ لقط کو اٹھا کر محفوظ کر لینے کا مقصد مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، لیکن اونٹ کے ضیاع کا اندیشہ نہیں ہے کہ اسے حفاظت کے لیے پکڑا جائے۔ اونٹ بھوک، پیاس اور تھکن کی وجہ سے تو مر نہیں سکتا، اس کے ساتھ مشکیزہ ہے، کئی دن تک پانی پیے بغیر گزارا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن اتنی اونچی بنائی ہے کہ اونچے درخت کے پتے بھی کھا سکتا ہے، اسے چلنے میں تھکن نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاؤں میں جوتا ہے، طاقتور اتنا ہے کہ کسی جانور کا لقمہ نہیں بن سکتا۔ ایسے حالات میں اسے پکڑنے کا کیا فائدہ؟ اگر سائل نے تدبر سے کام لیا ہوتا تو اس کے متعلق سوال نہ کرتا، اس لیے کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈتے ہوئے خود اس تک پہنچ جائے گا۔ حدیث نمبر 92 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ایسی باتیں پوچھی گئیں جو آپ کے مزاج کے خلاف تھیں۔ جب اس قسم کے سوالات کی آپ کے سامنے تکرار کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر لوگوں سے فرمایا اچھا جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک پر آثار غضب دیکھے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کثرت سوالات اور لا یعنی تکلفات ایک مکروہ عمل ہے، نیز کسی صاحب علم سے لغو اور بیہودہ سوالات کرنا سراسر نادانی اور جہالت ہے، کیونکہ اس قسم کے سوالات کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ باب نمبر 29 محدث امام کے سامنے دو زانو بیٹھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 93 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر سوال کیا میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد حذافہ ہیں۔ پھر آپ نے بار بار فرمایا مجھ سے دریافت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دو زانو بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فائدہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بعض لوگ کسی اور کا بیٹا کہا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت حال کی وضاحت فرما دی۔ اس طرح مجلس میں بہت سے بے تکے سوال ہوئے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ باب نمبر 30 خوب سمجھانے کے لیے ایک بات کو 3 مرتبہ دہرانا۔ آپ نے فرمایا آگاہ رہو اور جھوٹ بولنا۔ ان کلمات کو بار بار دہراتے رہے۔ پھر ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کیا میں نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا؟ حدیث نمبر 94 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے اور جب کوئی بات فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاآن کہ اسے خوب سمجھ لیا جاتا۔ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص اوقات میں 3 دفعہ سلام کرنے کا معمول تھا، مثلاً کسی کے گھر آنے کی اجازت طلب کرتے تو ایسا ہوتا تھا، یا ایک مرتبہ اجازت کے لیے، دوسرا جب ان کے پاس جاتے اور تیسرا جب ان سے رخصت ہوتے۔ عام حالات میں 3 مرتبہ سلام کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں۔ حدیث نمبر 95 حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب کسی قوم کے بعد تشریف لاتے تو انہیں 3 مرتبہ سلام کہتے تھے۔